السلام علیکم۔ ہادیہ کے لیے ایک بہن کا سوال موصول ہوا ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ میں ایک مثبت سوچ رکھنے والی ورکنگ ویمن ہوں، بچوں کی دیکھ بھال، گھر اور باہر کی ذمہ داریاں خوشی خوشی انجام دیتی ہوں، لیکن طبیعت میں روٹین ورک کو لے کے کبھی کبھی اکتاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ موڈ سوئنگز جیسی کیفیت سے خود کو کیسے نکالوں؟ یہ کیفیت لاک ڈاؤن کے بعد سے زیادہ ہونے لگی ہے، براہ کرم رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کا سوال سنا، پیاری بہن۔ میں سب سے پہلے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ورک لائف اور پرسنل لائف کو اتنا بیلنس کیا ہے۔ کم عورتیں ایسا کر پاتی ہیں، تو تہہ دل سے آپ کو مبارکباد کہ آپ ان دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے تھاٹس بہت آپ کی سوچ، آپ ایک بہت ہی اسٹرانگ اینڈ پازیٹیو قسم کی عورت ہے، لیکن کبھی یہ جو بوریت کی بات آپ نے بتائی ہے کہ کبھی بوریت ہو جاتی ہے، جو چڑچڑاہٹ وغیرہ ہوتی ہے اس وجہ سے، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمیں کیا ایموشنز ہمارے ویسے ہو رہے ہیں یا ہمارے فیلنگز اس قسم کے ہیں۔ ایموشنز اور فیلنگز میں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ بوریت جو ہے وہ ایک قسم کی ایموشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایموشن کب طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر؟ اس وقت طاری ہوتا ہے جب انسان کوئی روٹین ورک میں مستقل بزی ہو، مستقل روز وہی روٹین ہو، کچھ بھی چینجز نہیں ہے، صبح اٹھے وہی کام کیے، پھر رات تک سونے تک جو بھی کام کرتے ہیں مستقل وہی کرتے رہ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دل اوب جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایموشن کریٹ ہو جاتا ہے ہمارے اندر، جس کو ہم بوریت کا نام دیتے ہیں، جس کو بوریت بتایا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو پیٹرن ہے اس میں آپ کو چینج لانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اور بھی بہت سارے طریقے، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہے نا، چڑچڑاہٹ اور کیا کہتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جانا، بیلنس نہیں کر پانا چیزوں کو، یہ جو ہوتا ہے کئی دوسری وجہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عورتوں کے اندر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، جو سائیکلز ہوتے ہیں ان کے ڈیز کے قریب آتے جاتے، جیسے ہی ہم ان کے ڈیز کے قریب آتے ہیں اس وقت ہمارے اندر جو مینٹلی اور فزیکلی ہمارے اندر چینجز آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اٹس نیچرل کہ ایک انسان کے اندر تھوڑا سا امبیلنس ہو، تو اس وجہ سے تھوڑے سے کبھی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہی بھی ہوتا ہے، یہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، تو کبھی اس طرف بھی ہمیں دھیان دینا پڑے گا۔ تو اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز آپ نے بتائی کہ لاک ڈاؤن کے دوران کچھ ایسا ہوتا، مطلب یہ زیادہ بڑھ گیا ہے، تو یہ کافی جگہوں سے بات اس طرح کی آئی ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کے اندر چینجز آئے، ان کا غصے کا لیول، ان کو اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہو گئے، ان لوگوں کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایشوز ہو گئے، کئی سارے لوگوں کی اس طرح کے کمپلینٹس اکثر دیکھے گئے لاک ڈاؤن کے بعد اور لاک ڈاؤن کے دوران۔ تو یہ ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ مینٹلی پریشر جو ہمارے ذہن میں بلڈ ہوا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو، ہمارے اندر ایک قسم کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، ہر چیز کو لے کے ایک قسم کی الجھن، ایک قسم کا ڈر، ایک قسم کی گھبراہٹ، اگر گھبراہٹ نہ ہو تو فرسٹریشن کہ ہم صرف گھر میں ہیں، ہم کچھ کر نہیں پا رہے، باہر نکل نہیں سک رہے، کسی کی مدد نہیں کر سک رہے، کئی سارے ریزنز ہیں، اگر بچے ہیں گھر میں تو یہ فلانی چیز گھر میں آئی، اس وجہ سے ہمارے اندر اریٹیشن لیول، مطلب دھونا، پروٹیکٹیو ہونا بچوں کے لیے، تو اس سے کیا ہو جاتا تھا، ورک لوڈ بڑھنے لگا، تو اس وجہ سے بھی کئی ساری عورتیں اور مرد بھی یہ تکلیف سے گزر رہے تھے جو لاک ڈاؤن کے دوران ان لوگوں نے فیس کی ہے، اریٹیشن ہو، پارٹنر سے غصہ ہونا ہو، بچوں کے پیچھے رہنا اور مستقل ان کی پڑھائی کی طرف دھیان دینا، ان لوگوں کے کھیل کود کے لیے ذرائع بنانا، تو اس میں کیا ہو گیا، ایک مینٹلی ڈرین ہو گیا انسان۔ تو یہ بڑی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اس پہ ورک کریں گی اپنے سیلف امپروومنٹ پہ، تو انشاءاللہ آپ یہ چیز سے باہر آ سکتی ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم عورتیں اسپیشلی
अपने ऊपर, खुद के ऊपर वर्क नहीं करते, हम अपने आप को खुद को वक्त नहीं दे पाते, तो मुस्तकिल दूसरों के कामों में इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि हम अपनी हेल्थ की भी केयर नहीं करते, अपनी मेंटल हेल्थ की भी केयर नहीं करते, ना फिजिकल ना मेंटल। तो मैं गुजारिश करूंगी तमाम खवातीन से जो ये वीडियो देख रही हैं, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। प्यारी बहन, आपसे मैं कह रही हूँ, आपसे मैं ये करने के लिए कह रही हूँ कि आप रोज मेडिटेशन कीजिए, रोज वॉकिंग के लिए जाइए। अगर वॉकिंग के लिए आपके लिए सहूलत है, आप अपने टाइम से वो मैनेज कर पा रही हैं, तो वॉकिंग के लिए जाइए या मेडिटेशन कीजिए, या आपके अंदर कुछ सलाहियतें जो आप जो भी काम करती हैं उसके अलावा सबके अंदर कुछ ना कुछ एक स्किल होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, बेकिंग हो, या फिर कुछ लोगों के अंदर गेम्स का, मतलब नॉट डिजिटल गेम्स, बोर्ड गेम्स होते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्री करने के लिए बोर्ड गेम्स खेल लिए कभी, और कभी कुछ लोगों के अंदर है ना सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस तरह के कुछ ना कुछ स्किल्स हर इंसान के अंदर होते हैं। तो आप अपने अंदर वो क्या स्किल है उसको पहचानिए और उस पे है ना थोड़ा सा वर्क करना शुरू कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए, आपको खुद खुशी मिलेगी वो काम करने से। जो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा काम का, जो आप बाहर जाके करती हैं और जो घर के काम करती हैं, वो लेवल ऑटोमेटिकली नीचे उतर जाएगा। खुद को वक्त दीजिए, जिसको आजकल के टर्म में मी टाइम कहा जाता है, तो खुद को वक्त दीजिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, खुद की इस्लाह कैसे करूं, मेरे अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब हैं। दीन की तरफ मतलब नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, जो भी आपका रिलीजियस एक्टिविटीज आप करना चाह रही हैं वो कीजिए, आपको मेंटली बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा उससे। तो आप अपने रूटीन को चेंज करने की जरूरत है, जो भी आपका रूटीन है थोड़ा चेंज लाइए उसमें, और जो आपके स्किल्स हैं उसको डेवलप कीजिए। हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर। और तीसरी चीज ये है कि खुद को वक्त दीजिए, खुद की सलाहियतों को समझिए और उसको उभारिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।